دی ٹوٹل فیوچر پالیٹکس کہ اس میں انہوں نے اگر عمران خان کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے تو انہیں ضرور کرنا چاہیے, اگر چودھری شجاعت کو بھی کرنا پڑتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے, اور اگر شیخ رشید کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. اس کا فائدہ الٹیمیٹلی نواز شریف کو ہوگا اگر یہ ساری دوسرا تھرڈ بلاک بن جاتا ہے, جس کی امید ہے کہ یہ 15-16 نومبر تک یہ بن جائے گا. اگر یہ بن جاتا ہے 15-16 نومبر تک تو یہ ساری ووٹیں اربن ایریا میں مسلم لیگ نون کی کم ہوں گی, اور اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. یہ سارے پولیٹیشن جو اے این پی وہ ٹوٹل امریکن ایجنڈے پہ جائے گی, اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اے این پی یہ باچا خان کی اے این پی نہیں ہے, جس طرح کانگریس آج جو ہے جوہر لال نہرو کی یا گاندھی کی کانگریس نہیں ہے, اسی طرح موجودہ اے این پی جو ہے وہ اوباما کی اے این پی ہے. شیخ صاحب آپ جو فرما رہے ہیں, ایک طرف شاید آپ نے جب عمران خان کی بات کی, عمران خان پہ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جس کا باپ جس پارٹی میں ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے اس کے اسٹوڈنٹ ونگ میں یا اسی نظریے کے تحت چلنے والی پارٹی میں ہوتا ہے, تو پھر عمران خان کا آپ کو کوئی فیوچر اس طرح نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ الائنس بنتا ہے جس میں عمران خان بھی شاید ایک میجر پارٹ اینڈ پارسل ہو, اس کا نقصان نواز شریف کو ہوگا, تو اس کا مطلب ہے اب عمران خان کو ایک ویٹیج دے رہے ہیں اگلے الیکشن میں. ان کا مطلب ہے غالباً کہ وہ سپوائلر کا رول ادا سپوائلر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. میں سپوائلر نہیں, دیکھیں اگر تو عمران خان کچھ نہ کچھ سیٹیں تو ضرور لیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی پاکستان میں اپنی ذات میں 20 سے 40 ہزار ووٹیں رکھتا ہے, اور اس پر جب پارٹی ہاتھ رکھتی ہے تو وہ اس کو تڑکا لگ جاتا ہے 10-20 ہزار ووٹوں کا. سو یہ جو آدمی سیاست میں آتا ہے اس کے پاس اپنی پاکٹ میں 15 سے لے کے 40 ہزار تک ووٹ ہوتے ہیں, اگلے 10-20 ہزار ووٹ اسے اوپر سے بالائی کے طور پر وہ پارٹی پرووائڈ کرتی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورننس اور کارکردگی اتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے, شاید ان کی قسمت کے بھی پرابلم ہے کہ پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا انہوں نے کہا کہ اب بس سارا فنڈ اور ساری ترقیاتی کام سندھ میں برمار کر دی جائے, اور سیلاب کو تو وہ ہینڈل نہیں کر سکے. اس دفعہ صرف بارش آئی, جس علاقوں میں پچھلی دفعہ سیلاب نہیں آیا تھا اس دفعہ بارش آئی, وہ بارش کو ہینڈل نہیں کر سکتے, برساتی پانیوں کو. سارا سندھ جو ہے, اور پھر ایم کیو ایم کی سیاست اور ذوالفقار مرزا صاحب کی سیاست. ذوالفقار مرزا صاحب کو ایم کیو ایم نے خود اس جگہ پہنچا دیا. شیخ صاحب ہم اسی پوائنٹ سے ایک مجھے ختم کرنے تھے, پھر میں بھول جاؤں گا, پھر آپ جو مرضی کہیں. دیکھیں سندھ کی سیاست خوفناک ہو رہی ہے. پنجاب کی اربن سیاست میں اگر نواز شریف صاحب نے بڑے دل کا ثبوت دیا, اگر تو انہوں نے انڈر 19 کے ساتھ کھیلنا ہے تو پھر آصف زرداری کی 11 سے بڑے مشکلات پیدا ہو جائیں گے ان کے. اگر انہوں نے اپنی بھی 11 کی ٹیم بنانی ہے تو سب لوگوں کو, انہوں نے کسی نے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی, کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے, کوئی جائیداد کی لڑائی نہیں ہے, کوئی کارخانوں کی لڑائی نہیں ہے. اور اگر نواز شریف پہ کل یا پرسوں یا چوتھ یا 2 مہینے بعد برا وقت آیا تو عوامی مسلم لیگ اس کے لیے کھڑی ہوگی. شیخ رشید صاحب نے فوج کے اندر لنگر کی آواز کی بھی بات کی. انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہا کہ انہیں ملانا چاہیے لوگوں کو اگلے الیکشن کی جو صورتحال ہے, اور یہ بھی کہا کہ عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ بھی شاید ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو. اس سے آگے ہم الائنسز جس طریقے سے بن رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کا الائنس تو پکا ہے پی 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 کے ساتھ. کاف کو یوٹیلائز کیا گیا انسائز کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو. میں نہیں دیکھ رہا کہ آصف زرداری کی اب کوئی اٹیچمنٹ ہے ذوالفقار مرزا صاحب سے, اور آپ ضرور جلد ان قریب دیکھیں گے کہ وہ بغاوت کا نعرہ زرداری صاحب کے خلاف بھی بلند کریں گے. میاں نواز شریف صاحب کوئی عمران خان کی جو ایک ویو چل رہی اس سے تو نہیں گھبرا گئے کہیں؟ اگر مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوتا. جس طرح نواز شریف صاحب کو اپنی عزت ہے عزیز ہے, اسی طرح شیخ رشید کو بھی اپنی عزت عزیز ہے. اگر نواز شریف پہ کل یا پرسوں یا چوتھ یا 2 مہینے بعد برا وقت آیا تو عوامی مسلم لیگ اس کے لیے کھڑی ہوگی. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی عارف صاحب, جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف ایک اشارہ کہ نواز شریف مدین میں آئیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے. پھر کچھ اور بھی چیزیں سامنے آئیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب بھی شاید پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو
پی ایم ایل این میں جا سکتے ہیں یا تحریک انصاف میں، یا کوئی جو نئے الائنسز بن رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگلے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تو جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ الیکشن ابھی دور ہیں، لیکن الائنسز جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں جی، اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کا الائنس تو پکا ہے جی، پی 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 کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کوئی خفیہ طاقتیں جو ہیں کوئی معاملات ادھر ادھر کر دیں۔ اب چودھریوں کو ایک قسم کی یہ انسینٹو مل گیا کہ اکٹھے ہو کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو اس سے ان کو کچھ سیٹیں بڑھ جائیں گی، ان کی سینٹ میں بھی ایک آدھ سیٹ اور نکال لیں گے۔ لیکن حال ہی میں جو بائی الیکشن ہوا ہے پنجاب میں، اس میں تو یہ تجربہ کو کامیاب نہیں ہوا۔ جی، تو دیکھیے آئندہ کیا نقشہ بنتا ہے، لیکن جہاں تک ذوالفقار مرزا کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا ان گائیڈڈ میزائل ہے کہ عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میزائل جو ہے زرداری صاحب نے لانچ کیا ہے اس کو، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو میزائل ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ تو ابھی تک تو ذوالفقار مرزا کی جو سیاست ایم کیو ایم کے خلاف رہی ہے، وہ ایم کیو ایم کو راہ راست پہ لانے پہ اور ان کو ٹیم کرنے میں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اگلا مشن اگر پی ایم ایل این کا ہے تو کہ ان کو بدیم نے ویلکم کریں گے۔ دراصل پی ایم ایل این کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے آہستہ آہستہ میاں صاحب کی بو لجبیوں کی وجہ سے، اور یہ کہ ایگزائل کے واپس آ کے بڑی سست روی کا جو مظاہرہ رہا ہے، نہ انہوں نے الائنسز کیے، نہ انہوں نے دوستوں سے بات کی، بلکہ کٹی کیے رکھی اور ایک اصولوں کی ملمہ چڑھائے رکھا اپنے اوپر۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سندھ میں ان کا وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ غوث علی شاہ کو دتکار دیا، اس کی جگہ نیا آدمی لایا، آج کل پھر غوث علی شاہ کی ساتھ ان کی سلسلہ جنبانی چل رہی ہے۔ بلوچستان میں کوئی پریزنس نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے، لیکن اس میں پھر بھی کچھ تھوڑی بہت وہاں پریزنس موجود ہے۔ تو میاں صاحب کو تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں پی ایم ایل کیو جو ہے ان کے پاس وننگ کینڈیڈیٹس تو ہیں، اب میاں صاحب ان کے اوپر شبخون مارنا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ تھوڑا بہت کاوش کرنی پڑے گی، اور یہ بعض جس طرح شاہ محمد قریشی صاحب اپنی سیٹ کھو بیٹھیں گے تو ابھی تک تو وہ بیٹھے رہیں گے۔ جی، ابھی تک تو نہیں، وہ سیٹ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے دوست ہیں۔ پھر یہ ایک اور جو الائنس بن رہا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو بنا رہے ہیں، ایک ایسے لوگوں کا الائنس جو کہ ان کے نزدیک صاف ستھرے ہوں اور وہ ایک آلٹرنیٹ پیش کریں، اور میری اپنی ناقص علم کے مطابق ان کا بھی بالآخر اتحاد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوگا۔ جی بالکل، اس کا کوئی انہوں نے اندیا بھی دیا، کہیں کسی سٹیج کے اوپر بات ہوئی۔ شیخ صاحب سے اس کے اوپر ذرا تبصرہ لیں، ذوالفقار مرزا صاحب والا یہ کیا ہے جی؟ کوئی ٹریپ نظر آتا ہے ویسے میاں صاحب کے لیے؟ اس طرح کی چیزیں ویسے ہی بڑی ٹیمپٹنگ ہوتی ہیں۔ ایم کیو ایم تھوڑی دیر کے لیے باہر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے، آپ ہمارے ساتھ مل کے ایک جو ہے اسٹرگل کریں، اور پھر دست و گریباں ہو جاتے ہیں، پھر دست و گریبان ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی وہ پی ایم ایل کیو کو بھی آفر کر دیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ نظامی صاحب کافی پڑھے لکھے اور بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں اور بڑا ان کا نالج ہے۔ میں تو اردو میڈیم کا آدمی ہوں، 6 چھیکا 36 والا اور ٹاٹوں والا۔ میں نہیں دیکھ رہا کہ آصف زرداری کی اب کوئی اٹیچمنٹ ہے ذوالفقار مرزا صاحب سے، اور آپ ضرور جلد ان قریب دیکھیں گے کہ وہ بغاوت کا نعرہ زرداری صاحب کے خلاف بھی بلند کریں گے، اور اس میں 1-2 ہفتوں سے زیادہ عرصہ نہیں لگ سکتا۔ اور جہاں تک کاف اور ایم کیو ایم کا انہوں نے فرمایا، کاف لیگ نے جب آصف زرداری ہیز اے ویری سمارٹ موو، اس نے کاف کو بورڈ کیا تو یہ نہیں پوچھا تمہیں کتنی وزارتیں چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر یہ میں کہتا ہوں، یہ آفر نون کو بھی کی گئی تھی، اتنی وزارتوں کی پلس پرائم منسٹر۔ اچھا، یعنی یہ آفر نون کو بھی کی گئی تھی آصف زرداری صاحب کی ٹیم کی طرف سے، کیونکہ آصف زرداری جو ہے وہ سارے کام خود نہیں کرتے، انہوں نے تھرڈ چینل اور بیک ڈور چینل کے بڑے سارے ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ یہ لندن میں نون لیگ کو بھی آفر کی گئی کہ آپ پرائم منسٹر سمیت یہ سیٹیں لے لیں اور ایک اتحاد کر لیں، اور جیسے عارف نظامی صاحب فرما رہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ سی او ڈی کی بات، مساق جمہوریت کی بات کر رہے تھے، مساق جمہوریت کی خلاف ورزی تو پورے 8 دن بعد ہو گئی تھی، اور اگر 1 مہینے کا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں تو 1 مہینے میں 3 نہ سے 2 دفعہ ہو چکی تھی۔ اب ذوالفقار مرزا صاحب جب کاف کو انہوں نے آن بورڈ کر لیا، کیونکہ کاف کو کاسل پرابلم یہ تھا
کہ ان کے بہت سارے ممبر براہ راست رابطہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور بہت سارے شام کو جاتے تھے ایوان صدر میں، اور بہت سارے لوگ نون کی طرف جا رہے تھے. تو چودھریوں کے پاس یہی ایک راستہ تھا کہ اس فارمولہ کو آزمائیں اور ان لوگوں کو اکٹھا رکھ سکیں، جو ان کو اتنی کامیابی تو نہیں ہو سکی، لیکن کم از کم وہ اگر سلام پھیرتے تو پیچھے بندہ ہی مقتدی کوئی نہ ہوتا، اس سے وہ بچ گئے. اور کاف کو یوٹیلائز کیا گیا انسائز کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم راضی ہو گئی. پھر ایم کیو ایم کا اصرار تھا کہ بھئی ہم اسی ٹائم جو ہیں وہ ہمارا حلف ہو جب کاف کا ہو رہا ہے، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ 24 سے 30 گھنٹے انتظار کریں، 6 سے 7 دن بعد ان کا جو ہے حلف ہوا. سو انفیکٹ کہ کاف اور ایم کیو ایم جو ہے بظاہر کٹھے اور دوست ہیں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو انسائز میں کیا ہے. ایم کیو ایم مجبوری ہے. اگر ایم کیو ایم جو ہے اقتدار کی مجبوری ہے، چاہے جس کا بھی اقتدار ہوگا، ایم کیو ایم جو ہے وہاں اس صورتحال میں وہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو آف لوڈ کریں اور کراچی کے حالات ٹھیک چلیں. شیخ صاحب، ابھی جب آصف سرداری صاحب نے بھی حال ہی میں یہ کہا کہ مطلب یہ آیا کہ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو کہ کراچی سچویشن کے بارے میں آیا، تو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں، آیا وہ ممکن ہوگا حکومت کے لیے کہ ان کو امپلیمنٹ کریں؟ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ فیڈریشن کو ریفرنس دائر کرنے کی بھی طرف شاید جانا پڑے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہی ایلائز ہے اور انہی کے خلاف ایکشن، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، کوئی یہ ریفرنس نہیں داخل کریں گے. سپریم کورٹ نے ایک جنرل آرڈر دیا ہے. سپریم کورٹ نے کم از کم، میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی کا کوئی بھاتا فورس نہیں ہے وہاں پہ اور کوئی ڈنڈے مار فورس نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں دیا معذرت کے ساتھ. یہ آبزرویشن ہے اور ایسے کئی جو ٹارگیٹڈ فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، اس پر عمل نہیں ہوا. تو اس پہ کیا عمل ہونا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کہیں اہم اور قومی اہمیت کے فیصلے سپریم کورٹ نے دیے ہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم مارشل لا کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جبکہ مارشل لا آ ہی نہیں رہا. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم آ کے کیا کریں گے اس دلدل میں. تو شیخ صاحب، مارشل لا بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ کہتے ہیں یہ حکومت بھی نہیں چل رہی اور جمہوریت کی بھی بساط جو ہے اس کو لپیٹے جانے کا خطرہ ہے. تو پھر یہ ہم دوبارہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے پھر؟ یہ اگر نظام جو ہے جمہوری جو ہے نہیں چل رہا ہے، اس کے ثمرات بھی لوگوں کو نہیں مل رہے، تو اس کی تبدیلی کس طرح ہوگی اگر زرداری صاحب بھی قابل قبول نہیں ہیں آئندہ 5 سال کے لیے، اور ان کے زیر انتظام آپ کہتے ہیں کہ انتخابات بھی نہیں ہو سکتے، تو کیسے چلیں گے؟ میں نہیں کہتا، میں نے یہ سوال میں تو ایک چھوٹا سیاسی کارکن ہوں. دیکھیں کیا ہوا ایجپٹ میں، کیا ہوا یمن میں، کیا ہوا سیریا میں. ایون جو کیمرہ اینکرز تھے جو کہہ رہے تھے کہ وی ڈونٹ ریکگنائز دیز پیپل فرام ویئر دے کم.